میں جب امریکہ گیا تھا، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارا استقبال کیا، جس طرح مجھے اس نے رسپیکٹ دی اور میری ڈیلیگیشن کی، سب سے پوچھ لیں. جنرل باجوہ گئے تھے تب، ان سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں کہ کبھی کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی عزت دی ہے. اور جب ٹرمپ نے اسے میرے جانے سے پہلے جب اس نے پاکستان کی تنقید کی کہ جی اس افغانستان میں ہمارا ڈبل رول تھا، میری ٹویٹ ابھی بھی پڑھ لیں کہ میں نے اس کو کیا جواب دیا. تو اس کو پتا تھا، یعنی اس کو سخت جواب بھی دیا. اس کے باوجود وہ عزت ان کے لوگوں کی کرتے ہیں جو اپنے ملک کی مفادات کی حفاظت کرتے ہیں، نیشنلسٹ ہوتے ہیں، جو اپنی ذات کے لیے نہیں. یہ تو ان کو سب کو پتا ہے کہ ان کے پیسے باہر چوری کے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا. اور جو بائیڈن کے ریمارکس ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کروڑوں روپیہ ہمارا ڈالرز میں خرچ کیا، جا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہر کے، وہاں جا کے ٹی وی شو کے اوپر منتیں کر رہے ہیں شہباز شریف جی ہمیں پیسے دے دو، ہمیں ضرورت ہے، ہم پیسے اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے. بلاول بھٹو چاروں طرف پھر رہا ہے، وہ کبھی پاکستان کبھی آتا نہیں. سندھ کا برا حال ہے، وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے. تو کیا فائدہ ہوا اس ڈپلومیسی کا کہ جب اس نے پہلے تو ہمیں، یعنی جو ملک ان کو مخالف سمجھتے ہیں، چائنا اور رشیا، اس کے ساتھ پاکستان کو بریکٹ کر دیا. کدھر گئی آپ کی ڈپلومیسی؟ اور پھر جو خطرناک بات اس نے کی ہے، اس نے یہ کہا کہ پاکستان دنیا کی خطرناک جگہ ہے، اور اس کے ساتھ نیوکلیر پروگرام کی بات کر دی. اب یہ ایک پرانا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ 1980 کی دہائی میں یہ اسلامک بوم کا پروپیگنڈا چلتا تھا مغربی اخباروں میں. مجھے یاد ہے کہ یہ پوری ایک کیمپین تھی کہ جناب باقیوں کے ساتھ انڈیا کے پاس ہندو بوم نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اسرائیل کے پاس یہودی بوم نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے پاس اسلامک بوم ہے اور یہ خطرناک ہے. یہ پوری کیمپین ہے، اور اس کیمپین کے پیچھے جو کیمپین یہ کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ملک ہیں. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں ہم پاکستان ڈینجرس پلیس ہے اور نیوکلیر پروگرام، پہلے تو ان کی ڈپلومیسی کا میں بتا دوں کہ یہ جو پیر پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جوتے پالش کر کے ہم خوش کر دیں گے لوگوں کو، پہلے تو یہ اس کا فیلئر تسلیم کریں. دوسری چیز یہ کہ جس تیزی سے یہ پاکستان کو اب ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو اب خود ہی اسحاق ڈار نے باہر کہا کہ جی ہم قرضے نہیں دے سکتے تو ری شیڈیول کیا جائے، 27 ارب ڈالر کو ری شیڈیول کیا جائے. تو یہ تو دنیا کو آپ نے میسج دے دیا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے. تو میں یہ جب 5 مہینے پہلے یہاں سمیع ابراہیم بیٹھے ہوئے ان کے پروگرام میں جب میں نے یہ کہا کہ ہمارا ملک یہ ان کے ہاتھوں میں ہے، جو پہلے بینکرپٹ کر کے 2 دفعہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور اب پھر یہ جو آ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے سوائے اپنی کرپشن بچانے کے، سوائے نہ رہو، لیکن کوئی پروگرام نہیں تھا. نظر آ رہا تھا کہ مارکیٹ کو بھی سمجھ آ گئی کہ ان کے پاس تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. اور میں نے اور شوکت ترین نے ہم نے واضح طور پہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام پہنچایا کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی، یہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی کسی سے، اور خاص طور پہ ان چوروں سے. تو آج وہی حال ہے، ہم نیچے جا رہے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تو میں سوال اگلا یہ پوچھتا ہوں کہ وہ دوسرے جنس جو میں نے 5 مہینے پہلے کہا تھا کہ جب وہ ہمارے سے جو قیمت مانگیں گے ہمیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے، وہ صرف ایک چیز رہ جائے گی پاکستان کے پاس کہ ہم ان کو وہ قیمت ادا کریں، اور وہ قیمت ادا کر دی. آج یوکرین کا حال دیکھ لیں. آج یوکرین کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نیوکلیر پروگرام نہ لیتے تو آج ہمارے اوپر حملہ نہ ہوتا. تو یہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اور اسی لیے میں ابھی آؤں گا بعد میں کیوں مارچ کرنا چاہتا ہوں، میں کیوں اتنی دیر ڈیلے بھی کرتا گیا کہ شاید یہاں عقل آ جائے کسی کو کہ ان کے ہاتھوں اگر ملک رہا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. ان کے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کے سارا ٹبر باہر بیٹھے ہوئے ہیں. فرق اس قوم کو پڑے گا.